السلام علیکم ناظرین. ڈو یو نو ہو از دا پاورفل مین ان دا ورلڈ؟ پاورفل آدمی کون ہے؟ اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے. پاورفل آدمی وہ ہے جس کا تنہائی میں اپنی سوچوں پہ کنٹرول رہا ہے. وہ ایک خاص مسئلے کو سوچ رہا ہے، ایک مخصوص ٹریک پہ چل رہا ہے. وہ بلبلیوں میں نہیں پڑا ہے، اور جب خاموشی ٹوٹے گی تو وہ کچھ طے کر چکا ہوگا. Something has been decided by him. دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہے جو خاموش بیٹھا ہے مگر اس کے ذہن میں طوفان برپا ہے. بے ربط سوچیں ہیں، دماغ میں دھن سی چھائی ہوئی ہے. وہ اپنے آپ کو ایک طرف ماضی کی سزائیں دے رہا ہے اور دوسری طرف بے یقین مستقبل اسے ڈرا رہا ہے. جس طرح ایک کتاب کے صفحے پلٹے جاتے ہیں، اسی طرح اس کے ذہن میں سوچے جا رہی ہیں. 5 سیکنڈ بھی کسی سوچ کو نہیں سوچ پاتا، پھر شفل کر دیتا ہے. پھر نئی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے. نفسیاتی امراض کی سب سے بڑی وجہ سوچوں کو بدلتے رہنا ہے. آج ناظرین ہمارا ٹاپک یہی ہوگا، اوور تھنکنگ. دا پرابلم از ایکچولی ناٹ اے پرابلم از دا انکریڈیبل اماؤنٹ آف اوور تھنکنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ ود دا پرابلمس. مصیبت ابھی آئی نہیں ہے اور آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو 2 بار سہا ہے. You suffered that twice. You suffered that problem twice. ایک مصیبت تو آنی ہی ہے، مگر آپ نے اس مسئلے کو جو سوچ کر اپنی ذہنی حالت کو تباہ کیا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کا دماغ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 different identities ہیں. آپ کا دماغ آپ کے جسم میں ہے، but this is a separate identity. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بات کو سوچنا نہیں چاہ رہے لیکن بار بار وہی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. It means دماغ کوئی اور چیز ہے جو اپنی مرضی کی چیزیں سوچ رہا ہے. The richest person in this world is that who has complete control on his mind and thoughts. Overthinking کی سب سے بڑی وجہ وسوسے ہیں. It is said that یہ اکثر کہا جاتا ہے overthinking is a silent death. اگر سوچوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو یہی ہماری تباہی کا سبب ہوگا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اوور تھنکنگ ایز مارکڈ بائی ٹو مچ ایکٹیویٹی ان دا پری فرنٹل کورٹیکس ریڈیوسڈ کریٹیوٹی ایکٹیویٹی. اوور تھنکنگ پری فرنٹل کورٹیکس کی ایکٹیویٹی ہے اور یہ ہماری تخلیقی سرگرمیوں کو کم کر دیتی ہے. ریسرچ کے مطابق 25 سے 35 سال کے 73% لوگ کرونیکلی اوور تھنکر ہوتے ہیں اور 45 سے 55 سال کے 52% لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سوچ کیا ہے اور بندہ اپنی سوچ پر کیسے قابو پائے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سوچ بیج کی مانند ہے. ایک بیج ایک درخت کو پوشیدہ کیے ہوتا ہے، اسی طرح ہر سوچ نے بھی ایک منزل، ایک کردار کو قائم کیا ہے. کامیاب انسان ہی سوچ کے ساتھ آنے والی منزل کو دیکھ لیتا ہے اور ناکام انسان اس سوچ کی خوشی میں اس منزل کو دیکھ ہی نہیں پاتا اور یوں وہ ناکام ہو جاتا ہے. امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، میری سوچ پہ اختیار نہیں رہتا. جب بات یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تم اپنی سوچ پہ قابو پانا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے 9 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھو اور پھر اپنے پروردگار سے دعا کرو، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور جب صبح اٹھو تو یہی عمل دہراؤ اور 9 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھو. لوگوں کو درگزر کرتے رہا کرو اور یوں تمہاری آنکھیں دنیا سے ہٹ کر خود ہی کی طرف کھلنے لگیں گی. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے. لہٰذا دعا کرو اور اللہ تعالیٰ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو.